نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 26۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یریدو چاہتا ہے، اللہ لیبینا تاکہ بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، و یہدیکم اور تمہیں ہدایت دے، سننا طریقے، الذین وہ جو کہ من قبلکم تم سے پہلے، و یتوبو اور توجہ کرے، علیکم تم پر، و اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے اور تمہیں پہلے لوگوں کی راہ دکھلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کا جو کنیکشن ہے وہ پچھلی آیات سے پیوستہ ہے، یہ پچھلی آیات سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، ٹاپک وہی چل رہا ہے جو پچھلی آیات میں موجود ہے۔ عورتوں کے حقوق اور دیگر مسائل کے بارے میں دنیا کے دو بڑے مذہب یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ نے بہت سے حقائق چھپا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کھول کر بیان کیے ہیں تاکہ تمہیں پہلے انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا راستہ دکھایا جائے، اور تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی زندگی کا کیا اسلوب ہوا کرتا ہے۔ یہ جو انبیاء ہیں، اور انبیاء سے آگے میں نے ایک لفظ بولا ہے صلحاء، ٹھیک ہے، صالحین، صلحاء اس کی جمع میں نے آپ کو بولی ہے، صالحین بھی جمع ہے، صلحاء بھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے گا کہ برگزیدہ لوگوں کی زندگی کا کیا اسلوب ہوا کرتا ہے تاکہ تم صالح زندگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حقدار بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے کرم و فضل کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے پجاری، خواہشات کے بندے اور رسومات کے غلام بن چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم پلسرات اور اللہ کے کرم سے محروم ہو جاؤ، اور جو تم پر یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی جو تمہاری قوت عمل سے باہر ہو۔ دینی احکام کو اس لیے آسان رکھا گیا کیونکہ انسان نہایت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کتاب الایمان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، کوئی شخص اسلام پر غالب نہیں آ سکتا بلکہ دین ہی غالب ہوگا۔ اجر و ثواب کا راستہ اور میانہ روی اختیار کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد کچھ نام نہاد علماء اور جاہل صوفیوں نے مصنوعی تقوی، گروہی تعصبات اور دنیوی مفادات کی خاطر، دنیا داری کے مفادات کی خاطر دین اسلام میں بے پناہ اضافے کیے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں کی مجرمانہ حرکت، لوگوں کی بے علمی اور دین سے عدم دلچسپی کی وجہ سے آسان ترین دین آج لوگوں کو مشکل دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین نہایت ہی آسان اور فطرت انسانی کے مطابق بنایا ہے۔ عادی مجرموں، پیشہ ور ظالموں اور اس پر جان بوجھ کر عمل نہ کرنے والوں کے سوا سب کے لیے دین آسان ہے۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا، اسے نہ صرف دین آسان دکھائی دے گا بلکہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، بشرطے کہ، شرط یہ ہے کہ اجتماعی ضابطوں پر، اجتماعی طور پر اور انفرادی قوانین پر، انفرادی سطح پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ یقیناً اسلام فطرت کے موافق اور آسان بنایا گیا ہے۔ انسانی طبع کیونکہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، دنیاوی ترغیبات، معاشرتی اور کاروباری مشکلات انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں، جن کی وجہ سے آدمی سستی، کم ہمتی اور کم توجہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سستی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ گرامی قدر عزت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعائیں کیا کرتے تھے،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ابو داؤد کی یہ روایت ہے کتاب الصلاۃ میں سے. ابو داؤد میں یہ دعا جو ہے یہ موجود ہے کہ الہی اپنے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما. اسی طرح سے ترمذی شریف میں ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل والحرم والجبن والبخل. اے اللہ میں سستی، بڑھاپے، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دینا اور ان کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. نمبر 2، بدکار لوگ نیک لوگوں کو بے حیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 3، انسان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں آسانی پیدا فرمائی ہے. تفسیر بالقرآن دیکھیں گے. دین تو آسان ہے، قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآنی آیات سے دیکھتے ہیں. نمبر 1، بیماری یا سفر میں روزہ چھوڑ کر بعد میں گنتی پوری کرنا چاہیے. سورہ بقرہ آیت 184. نمبر 2، حالت سفر میں نماز قصر کی اجازت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 101. اور نمبر 3، غسل یا وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کا حکم. سورہ مائدہ آیت 6. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 26 سورہ نساء. سورہ نساء آیت نمبر 26 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف.